اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی جناب، کیسے ہیں آپ سب؟ خوشبو قرآن سے جڑے ہر فرد کے لیے مخصوص اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کے لیے بالعموم نیک خواہشات اور دعائیں لیے ہوئے ایک بار پھر حاضر ہوں۔ میرا رب ہماری دعاؤں کو جو ہم نے ایک دوسرے کے لیے کی ہیں اپنی کریم بارگاہ میں مستجاب فرمائے، اور ہمیں اس دنیا میں ہی نہیں بلکہ اپنے قرآن اور اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پاک کے وسیلے اور صدقے میں جنت میں بھی ساتھی بنائے، اور ہم نرم تکیوں پر ٹیک لگا کر اپنی اس زندگی کے ساتھ کو یاد کر کے اللہ کریم کا شکر ادا کریں، ان کلمات کے ساتھ جو اللہ کریم نے اپنے قرآن میں جنتیوں کے لیے ارشاد فرمائے ہیں کہ میری جنت کے مہمان ان کلمات کے ساتھ آپس میں گفتگو کریں گے۔ فرمایا الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ آپس میں اس طرح کی گفتگو کریں گے۔ میرا رب ہماری نیت کو قبول فرما کر اپنا وسیع فضل و کرم ہمیں عطا فرمائے، آمین۔ خوشبو قرآن کے ہر ساتھی سے ایک گزارش ہے کہ الوداع رمضان کے بعد والی گفتگو کو ایک بار لازمی سنیں۔ جنہوں نے سن رکھا ہے ان سے درخواست ہے کہ دوبارہ سنیں، کہ اس گفتگو کا موضوع ہے ہماری تخلیق اور ہمارا امتحان۔ یہ گفتگو 2 حصوں میں ہے۔ جو بھی اپنے امتحان میں کامیاب ہونے کا جذبہ رکھتا ہے اس کے لیے قرآن پاک نے رہنمائی فرمائی ہے۔ ہم اللہ کریم کی دی ہوئی آسانیوں سے، اس کی عطا کی ہوئی رخصتوں سے فائدہ نہ اٹھائیں گے تو بھی ہم گناہ گار ہوتے ہیں، کہ اللہ کریم فرماتا ہے میں نے تجھے آسانی دی، اے بندے میں نے تجھے گنجائش دی اور تو نے پھر بھی خود کو مشقت میں ڈالے رکھا۔ اس لیے اپنے امتحانی پرچے کی تیاری کے لیے عید کے بعد ہونے والی اس گفتگو کو، جس کا موضوع ہماری تخلیق اور ہمارا امتحان ہے، اس کو ضرور سنیں تاکہ ہم رب کریم کی عطا کردہ آسانیوں سے فیض یاب ہو سکیں۔ سورہ جمعہ میں میرا رب ارشاد فرماتا ہے یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم۔ رب فرماتا ہے اس کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کریم کی بے عیبی کا اعلان کر رہا ہے، تسبیح بیان کرتا ہے، اور یہ خالق کون ہے؟ یہ بادشاہ ہے، یہ بے عیب ہے، المالک القدوس، یہ بے عیب بادشاہ ہے، العزیز الحکیم، غالب طاقت والا ہے، اور حکیم اس لیے ہے کہ بغیر کسی منصوبے کے کسی بھی کام کو نہ تو شروع کرتا ہے نہ ہی انجام دیتا ہے۔ پھر فرمایا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، یہ اللہ وہی ہے جس نے امیین میں ایک رسول کو بھیجا۔ اللہ اکبر۔ اب بتائیں کیا یہ آیات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تعارف کی ہیں یا ان آیات میں اللہ کریم خود اپنا تعارف کرا رہا ہے؟ یہ تعارف خود اللہ کریم نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے اپنا کروایا ہے۔ اللہ کریم اپنا تعارف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے کروائے تو مولوی جائز کہتا ہے، اور اگر امتی اپنی نجات کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ بنائے تو ملا شرک کیسے قرار دے سکتا ہے؟ پھر رب ارشاد فرماتا ہے لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ قرآن گواہی دے رہا ہے کہ اگر یہ قرآن کسی پہاڑ پر اترتا تو ضرور تو دیکھتا اس کو کہ وہ ذرہ ذرہ ہو جاتا۔ تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل جو ہے وہ کتنا مضبوط ہوگا کہ پورے قرآن پاک کو اپنے قلب مبارک میں سمو لیا۔ پھر النساء شریف میں فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم۔ قسم ہے تیرے رب کی اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ زبانی کلمہ پڑھنے والے مومن نہیں ہیں، یہ اس وقت تک مومن نہ ہوں گے جب تک کہ آپس کے اختلافات میں تجھ سے فیصلہ نہ کروا لیں۔ پھر فرمایا ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ کیا کسوٹی دی قرآن نے، کیا مقام نبوت بتایا میرے رب نے کہ صرف کلمہ پڑھنا کافی نہیں ہے، مسلم اس وقت بنو گے جب اپنے آپس کے جھگڑوں میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ نہ کروا لو۔ اب فیصلہ کروا لینا بھی کافی نہیں ہے، فرمایا خبردار ہو کے سن لو، فیصلہ کروانے کے بعد کسی قسم کا شبہ بھی تمہارے دل میں نہ آنے پائے، اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سر تسلیم خم کر دو۔ معلوم ہوا اللہ کے سامنے جھکے تو اسلام، یسلموں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر سر تسلیم خم کرنا، یہ بھی اسلام۔ اللہ اکبر۔ اور اسلام سے اگلی سٹیج مل جاتی ہے کہ انسان مومن ہو جاتا ہے۔ اللہ کریم نے اپنے نبی کو امی لقب عطا فرمایا،
رب نے یہ لقب بڑے فخر اور ناز سے عطا فرمایا ہے کہ یہ میرا طالب علم ہے، میرا پڑھایا ہوا ہے، کسی کائناتی یا زمینی علم میں کسی قسم کی کوئی ملاوٹ اس کے پاس نہیں ہے۔ اور اس پیغمبر عظیم کا منصب نبوت یہ تھا کہ وہ نہ صرف رب کا پیغام انسانیت کو پہنچائے بلکہ اس پیغام پر ہونے والے حملوں کا بھی جواب دے، خود استقامت سے اس پیغام حق کو تھامے رکھے اور ہر سائنسی منطقی حقائق اور اعتراضات کا جواب بھی دے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی وسعت ذہن عطا کی گئی کہ صبح قیامت تک ان کی علمیت کا سکہ چلتا رہے گا۔ اس کے باوجود ہمیں حدیث مبارکہ ملتی ہے کہ اللہم نبئنی بحقیقت الاشیاء، اے میرے مالک مجھے اشیاء کی حقیقت کا علم دے، جبکہ ہم اشیاء کا کائنات سے تعلق تو جانتے ہیں مگر چیزوں کی حقیقت کو نہیں سمجھتے۔ آدم علیہ السلام کو تمام مخلوقات کا علم دیا گیا اور خود خالق کا علم بھی اللہ نے عطا کیا، مگر یاد رکھیں سب سے پہلے انسان کو اپنی ذات کا علم ہونا چاہیے کہ ظلوماً جہولا اور کان انسانہ ضعیفہ جیسی بہت سی مثالیں قرآن پاک میں بیان ہوئی ہیں، اور اپنی ذات کے شعور کے بعد انسان کائنات کی دوسری تخلیقات پر تفکر کرتا ہے، اور جب یہ دونوں شعور انسان کو حاصل ہوتے ہیں تو پھر انسان شعور پروردگار یا معرفت الہی تک پہنچتا ہے۔ مگر ہمارے ساتھ معاملہ دوسرا ہو گیا۔ ہم نے چند مشینیں ایجاد اور استعمال کر کے اور تلواروں، توپوں اور بارود کے گولوں کو بنا کر اور اب ایٹم بم بنا کر بھی ہم انسانوں نے سمجھ لیا کہ ہم نے ہر چیز کی حقیقت پا لی ہے، بٹن دبا کر ہر کام ہونے لگا ہے۔ اس کیفیت کو نفسیات کی زبان میں شیزوفرینک کہتے ہیں۔ ایک سست رو آدمی کے دماغ کی سپیڈ ایک دم تیز ہو جائے تو اسے نفسیاتی بیماری کہتے ہیں، اور ہم اجتماعی طور پر اس بیماری کا شکار ہو گئے ہیں۔ اور سب سے بڑا نقصان یہ ہوا ہے کہ ہماری وہ عقل جسے رب نے اپنی اور اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت کا وسیلہ بنایا تھا، اس عقل نے زمانہ حاضر میں تیزی سے آگے بڑھنے اور تیزی سے فنا ہونے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ وہ یہ ہے کہ ہم نے جن چیزوں کو سب سے زیادہ اہمیت دینا تھی انہیں سب سے نچلے درجے میں رکھ لیا ہے، کہ مذہب کی طرف جانا اور دین سیکھنا اور اپنی اولادوں اور نسلوں میں اللہ کریم کی معرفت اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے آل پاک کی معرفت دینا، یہ ہماری زندگی میں پہلے اور اہم ہونا چاہیے تھا۔ ہم نے ان کو خاص اہمیت ہی نہیں دی اور ان چیزوں کو سب سے زیادہ اہمیت دینا شروع کر دی ہے کہ جن کی کوئی اہمیت ہے ہی نہیں۔ یہ سب سے بڑی غلطی ہے۔ جب تک ہم اپنے سے بڑے کسی سمجھدار اور دانشور کے پاس نہیں بیٹھیں گے جس کو رب تعالیٰ نے معرفت عطا کی ہو اپنے نبی کی اور ان کے اہل بیت کی، ان کے دامن سے وابستہ ہو کر ہم فیض یاب نہیں ہوتے تو ہم مستقلاً اس غلطی پر ہی زندگی گزار دیں گے، اور پھر ہمارا انجام نعوذ باللہ اسی غلطی پر مرتب ہوگا۔ اور ان ہستیوں میں سب سے بڑے مقام پر ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے۔ اگر ہم ان کے علم و ذہانت سے فیض یاب نہیں ہوتے تو ہم ان سے حقیقی محبت تک بھی نہیں پہنچ سکتے، گویا ہم صاحب ایمان بھی نہیں ہو سکتے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہم اجعلنی صبوراً واجعلنی شکورا واجعلنی فی عینی صغیراً وفی اعین الناس کبیرا۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک نے اللہ پاک سے دعا کی کہ اے میرے رب مجھے صبر کرنے والا بنا، مجھے شکر کرنے والا بنا، اور مجھے میری نظر میں چھوٹا کر دے اور مجھے دوسرے لوگوں کی نظر میں میرا مقام بڑھا دے۔ یہ اس ہستی کی دعا ہے جس کے بارے میں بلا شک و شبہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ ان سے بڑا انسان زمین و آسمان میں کوئی نہیں ہے۔ اپنے نے تو کیا غیروں نے بھی تسلیم کیا، جھٹلانے والے بھی باکمال ماننے پر مجبور ہو گئے۔ یقین جانیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی کی تعریف کی ضرورت نہیں ہے کہ رب تعالیٰ نے جو مقام ان کو عطا فرما دیا ہے کائناتیں مل کر بھی ان کی شان میں کمی نہیں کر سکتی۔ مگر یاد رکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی سے کوئی غرض نہیں ہے، مگر ان کی محبت رحمت للعالمین ہونے کے ناطے سب کے ساتھ قائم ہے۔ اور ایک اور موتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خزانہ علم سے ہمیں ملتا ہے۔ متفق علیہ حدیث ہے کہ جب لوگ جنت میں داخل کر دیے جائیں گے تو جنت میں پھر بھی جگہ بچے گی، پھر رب تعالیٰ نئے لوگ پیدا فرما دے گا، نئی دنیا ہوگی، پھر نئے سرے سے ان کا حساب کتاب ہوگا۔ معلوم ہوا ہم اس بات پر نازاں نہ ہوں کہ ہم ہی انسان ہیں، 7 دنیایں اور بھی ہیں جو بھی دریافت نہیں ہو سکی، 7 زمینیں ایک ہی ترتیب میں نہیں ہیں۔ ہماری دنیا سے پہلے لوگ جنت میں جا چکے اور ہمارے بعد بھی لوگ جنت میں جائیں گے، یا نعوذ باللہ جنت میں نہیں تو
جہنم میں جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم سے اپنی پناہ میں رکھے، آمین ثم آمین۔ یہ ایک متواتر سلسلہ کائنات ہے، ساتوں آسمانوں اور ساتوں زمینوں میں فرمایا گیا ہے مستقر و متاع الی حین، ایک مقررہ مدت تک تمہارا ٹھہرنا ہے اور فائدہ لینا ہے، اور اس عارضی ٹھکانے کو مستقل سمجھ کر جینے والا، اسی میں کھو جانے والا اور اپنی عقل کو سب کچھ مان لینے والا دھوکے میں ہے اور تکبر کے جال میں پھنس جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پیاری دعا ارشاد فرمائی کہ اے میرے رب، مجھے میری نظروں میں ہمیشہ چھوٹا رکھ اور دوسروں کی نگاہ میں عزت بخش دے۔ کتنی گہرائی ہے اس دعا مبارکہ میں، اور فرمایا کہ میں بھی اللہ کی رحمت اور فضل کے بغیر جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ کیا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معیار دانشمندی جو ہے یہ پیروی کرنے والا نہیں ہے؟ کیا کسی اور سے اتنی عاجزی ہم سیکھ سکتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ جنت کی وسعتیں بیان ہوئی ہیں قرآن میں، تو دوزخ کہاں پر ہے؟ جنت ہی اتنی بڑی ہے تو دوزخ کہاں ہوگی؟ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب دن طلوع ہوتا ہے تو رات کہاں ہوتی ہے؟ اللہ اکبر! اس جواب میں جگہ نہیں بتائی گئی، کیفیت بتائی گئی ہے۔ سوال میں جگہ پوچھی گئی تھی اور جواب میں میرے نبی پاک نے کیفیت سمجھا دی کہ دن اور رات دونوں زمین پر ہی ہوتے ہیں۔ جدھر جدھر سورج کا منہ ہوتا ہے دن ادھر ہوتا ہے، اور جہاں سے سورج منہ موڑ لیتا ہے وہاں رات ہو جاتی ہے۔ جہاں جہاں جمال سراج منیرہ کا مکھڑا ہے وہاں وہاں جنت ہے، اور جس کا دل اس روشنی سے اوجھل ہے، اوٹ میں ہے، پردوں میں ہے، وہاں وہاں دوزخ ہے۔ رب العزت ہمیں اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن رحمت سے فیض یاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے، ان کی آل پاک کے صدقے میں ہمیں قبول فرما لے۔ آج کے لیے اتنا ہی، آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔